الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تنكح المرأة لأربعين لمالها أو لجمالها أو لحسبها أو لدينها فاصبر بذات الدين تربت يداك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے. وہ لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون انسانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا اس عالم کو. دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے. زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے نبی کے ساتھ ذکر چار یار آئے. ابو بکر و عمر عثمان حیدر باوفا جب ہوں ابو بکر و عمر عثمان حیدر باوفا جب ہوں تو کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں اور آئے ہوئے معزز مہمان کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک اور مقدس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. اس کو مبارک اور مقدس اس لیے کہا کہ اس کی نسبت مبارک ہے. دنیا میں چیزوں کی قدر اور قیمت نسبتوں کے اعتبار سے بڑھ جایا کرتی ہے. ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اسی کاغذ پر اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا جائے تو وہ قابل قدر ہو جاتا ہے. اس کے احکامات بدل جاتے ہیں. بغیر وضو کے آپ اس کاغذ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. ایک مٹیریل اینٹ اور گٹی کی شکل میں سیمنٹ کی شکل میں پڑا ہوا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن اسی چیز کا تعلق اگر کسی دھارمک استھل سے یا کسی مذہبی جگہ سے اس کا تعلق ہو جائے، مسجد سے اس کا تعلق جڑ جائے تو وہ مٹیریل قابل احترام ہو جاتا ہے. وہ وہی مٹیریل جو باہر پڑا تھا، وہی مٹیریل ہے جو چبوترے بناتے ہیں لوگ، وہی مٹیریل دوسری چیزیں بناتے ہیں، لیکن وہی مٹیریل جس کی نسبت مسجد سے جڑ گئی تو وہ مٹیریل قابل احترام ہو جاتا ہے. آج کی ہماری یہ مجلس اگر زیادہ تعداد میں نہیں ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوں گے. بعض ہندوستان کے دوسرے صوبوں میں چناؤ کا ماحول چل رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوں گے. کسی کو گرانے کی سازش ہو رہی ہوگی، کسی کو اٹھانے کی سازش ہو رہی ہوگی، الگ الگ پیغامات لوگ دے رہے ہوں گے. لیکن ہماری اور آپ کی آج کی مجلس کی جو نسبت ہے دو دلوں کے جوڑنے کا، جس کو ہم نکاح کہتے ہیں، دو دل جو ہے آج جڑ رہے ہیں جس کو نکاح کہتے ہیں. یہ نکاح کی مبارک مجلس ہے. دو انسانوں کو اللہ تعالیٰ، دو اجنبی خاندان، دو گھرانوں کو اللہ کے نام پر، اس مالک کے نام پر جو سارے جہان کا خالق اور مالک ہے، آج وہ ملن کا ماحول ہے. جو دو جان آپس میں، جس سے یک قلب دو جان، دو قلب ایک جان ہو جائیں گے، دو جسم ایک جان ہونے والے ہیں، جسے ہم نکاح کے معنی آتے جڑنے کے. یہ نکاح کی مجلس چونکہ آقا کائنات، فخر موجودات، تاجدار حرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت نکاح سے ہے، اس لیے یہ مجلس مبارک، کیونکہ نکاح مبارک سے اس کی نسبت ہو گئی. اس لیے ہم اس مبارک مجلس کی قدر کرنا چاہیے. تھوڑی دیر آپ حضرات غور سے توجہ کے ساتھ ادب احترام کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ نفع ہوگا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ
اے میرے محبوب لاڈلے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا فذکر، آپ بار بار کسی چیز کو، نصیحت کی چیزوں کو بار بار کہیے، نصیحت کرتے رہا کیجئے، نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ انسان کا مزاج ہے جب بار بار ایک چیز کہی جاتی ہے تو انسان کے دل و دماغ میں وہ چیز بیٹھتی ہے۔ اسی سے ایڈ والوں کو دیکھا ہوگا، بار بار ایڈ دیتے ہیں، کوئی پروگرام چل رہا ہے اور بیچ میں ایڈ دے دیتے ہیں، یہ فلاں سوٹ ایسا ہے، فلاں سوٹ ایسا ہے، فلاں کریم ایسی ہے، فلاں کریم ایسی ہے، وہ بیچ بیچ بار بار دیتے رہتے ہیں۔ ایسا دماغ میں بیٹھ جاتا ہے وہ کہ گھر کی مستورات ان کے، ہماری ماں بہنوں کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، نہیں وہ سوٹ جو بار بار ایڈ ہو رہا تھا نا وہ لے کے آ گیا، پریشان کر دیتی ہے کہ کیوں ایڈ بھی دماغ میں بیٹھ گیا، اس کے بھلے ہی وہ کیسا ردی ہو، کیونکہ اس کا ایڈ بہت ہوا، اس کو بار بار کہا گیا۔ یہ انسان کی فطرت کا پیدا کرنے والا خالق اور مالک اللہ نے انسان کو بنایا ہے کہ اس انسان کا مزاج ہے، اس کو بار بار یہ بھول جاتا ہے، اس کو یاد کروایا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب غلط چیزوں کا ایڈ کرنے سے، بار بار کہنے سے انسان کے دل و دماغ میں چیز بیٹھ سکتی ہے، تو حق بات اور صحیح بات اگر بار بار کہی جائے گی تو کیوں نہ دماغ میں بیٹھے۔ اس لیے نکاحوں کے موقع پر یا تھوڑے تھوڑے جہاں بھی موقع ملتا ہے، آج یہ دعوت کا پیغام جو پہنچایا جاتا ہے ہر جگہ پر کہ بھائی پیغام پہنچاؤ، کہو، ایک بات یاد ہے اس کو پہنچا دو، کیوں تب بار بار پہنچایا جائے گا، بار بار کہا جائے گا تو دل و دماغ میں وہ چیز بیٹھ جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم کی چند آیات اور اللہ کے پیارے نبی خاتم الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات نقل کیے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان مبارک ارشادات کی روشنی میں مجھ ناچیز سے کچھ ایسی باتیں کہلا دے جو میرے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوں اور آپ حضرات کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوں۔ دیکھیے، کہنے والے بھی محتاج ہیں، سننے والے بھی محتاج ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں یہاں سے کہہ رہا ہوں تو میں پوری چیزوں پر عامل ہوں اور آپ سن رہے ہیں تو آپ عامل نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ عمل کرنے والا درمیان میں ایسے بیٹھے ہوں، مجھ سے زیادہ تہجد کے پابند، مجھ سے زیادہ نماز کے پابند بیٹھے ہوں۔ اس لیے کہنا سننا تو اس لیے ہے کہ نفع دیتا ہے۔ جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، اس مالک کو مانتے ہیں جو سارے جہان کا خالق اور مالک ہے، تو ان کو نفع ہوتا ہے۔ کیونکہ نفع ان کو کیوں نہیں ہوگا جو نہیں مانتے؟ بھئی جو دہریہ ہیں، ناستک ہیں، ان کو کوئی نفع نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ کسی کو مانتے ہی نہیں۔ جو آدمی کسی نگرانی کا قائل ہی نہ ہو، جس کے سامنے ہے ہی نہیں کہ کوئی کیمرہ ہے، کوئی آئے گا، کوئی سزا دے گا، تو وہ کیوں مانے گا؟ اس کو فرق ہی نہیں پڑتا، وہ تو آزاد ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جن کے دل و دماغ میں اللہ کی ذات کا استحضار نہیں ہوتا تو ان کو کتنے لوگوں پر بم برسا دیں گے، کتنے بے گناہوں کا قتل کر دیں گے، عورتیں ہوں یا بچے ہوں، بین الاقوامی حدود سے تجاوز کر کے۔ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ جو بڑے بڑے حکومت کے نقشے میں اپنے آپ کو بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا میں ظلم پر ظلم کرتے جا رہے ہیں، انہیں کوئی مالک سے مطلب نہیں ہے، کوئی خالق سے مطلب نہیں ہے، انہیں لاشوں پر لاشیں رکھ کر کے حکومت کا ایک چسکا لگا ہے کہ خون پینا ہے ٹھیک ہے انسانیت کا، لیکن ہمیں حکومت پانا ہے۔ ان کا مقصد حکومت پانا ہے، تو ساری چیزیں جتنا وہ جھوٹ بول سکتے ہیں اتنا جھوٹ بولتے ہیں، جتنا ان کو بکواس کرنا ہوتا ہے میڈیا کا سہارا لے کر کے جس طرح چاہتے ہیں اس کو بلا بتاتے ہیں۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، آج جو ہے دنیا کے اندر جب خالق اور مالک اور اپنے مالک کو آدمی مانتا ہے تو پھر وہ ڈرتا ہے کہ میرا کوئی پالنے والا ہے، میرا کوئی پالنہار ہے جو سارے جہان کا خالق اور مالک ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر وہ ظلم نہیں کرتا، مالک کو مان رہا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم کے اندر جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مالک نے پوری انسانیت کو خطاب کیا ہے، کیونکہ یہ نسل انسانیت کی افزائش کا شریفانہ طریقہ ہے، انسانوں کے دو خاندان کے جوڑنے کا طریقہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو خطاب کیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے دنیا کے سمست مانو، پوری مانوتا کو خطاب ہے، پوری انسانیت کو خطاب ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں ڈرو اپنے پالنہار سے جس نے تمہیں ایک ماں باپ سے پیدا کیا۔ یہ نکاح کی مجلس چھوٹی سی مجلس ہے لیکن عالمی اتحاد کی مجلس ہے، پوری دنیا کو ایک جہتی کی دعوت دے رہی ہے
کہ تم اپنی بھاوناؤں کو اور اپنے دل کے تمام چیزوں کو صحیح کر لو کہ تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، آدم اور حوا کی اولاد ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی تاریخ کو اس میں بیان کیا کہ دنیا میں جتنے انسان آباد ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں، دھرم تو دنیا کے اندر انسانوں کو انسان بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں۔ دنیا میں 1,24,000 پیغمبروں کو، سندیشوں کو دنیا کے اندر بھیجا کہ اللہ کی مرضیات کو بتائیں کہ خالق اور مالک جن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک جان سے پیدا کیا۔ یا ایھا الناس، اے دنیا کے تمام انسان۔ اس مجلس میں اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کا انتخاب کیا ہے، جبکہ پورے قرآن میں 6,666 آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 6,666 آیتوں میں، ان میں چھانٹ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقریر کی ہے اس نکاح کے موقع پر، چاہتے تو آپ انا فتحنا لک فتحا مبینا پڑھ دیتے کہ اے نبی ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی۔ جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شادی بیاہ کے موقع پر لڑکے والے، حالانکہ یہاں تو نہیں سمجھتے یہ لڑکا رہی تو اچھا ہے بہت ماشاءاللہ، لڑکے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فتح مبین کرنے آئے ہیں، تو لڑکی والے کو دباتا چلا جاتا ہے، فلاں ہوٹل میں ٹھہرانا، اتنے کی تھالی ہونا اور اتنے کا انتظام ہونا، اتنے باراتی آئیں گے اور خبردار ہاں بالکل ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں ہونا۔ بالکل ایسے ڈائلاگ مارتا ہے دولہے والا کہ بیچارہ بچی والا پریشان ہو جاتا ہے کہ نہیں، بچی والا نہیں بلکہ بچی والا محسن ہے تمہارا، جس نے اپنی بچی کو 22 سال 20 سال کی محنت اپنی بچی کو پرورش کر کے آپ کے حوالے کیا ہے۔ آپ کو احسان ماننا چاہیے کہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو آپ کے وہ حوالے کر رہا ہے، یہ سکھایا ہے۔ تو یہ کب آئے گا؟ جب اللہ کا ڈر، اس خالق اور مالک کا ڈر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ آج دیکھیے جہیز کی سماجی لعنت نے، بارات کی بہتات نے اور دنیا کے تماشوں نے بچیوں کا جینا دوبھر ہو گیا ہے۔ جس کے گھر میں 2-3 بچیاں پیدا ہو جاتی ہیں ان کو رات میں نیند نہیں آتی، کیوں؟ اس کے پاس 10 لاکھ ہونا، 20 لاکھ ہوگا جب اس کا رشتہ ہوگا۔ اس لیے اللہ کے حبیب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں فریق کو مخاطب کر کے کہ لڑکے والے بھی سن لو اور لڑکی والے بھی سن لو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے دنیا کے سمست مانو، پوری مانوتا اور انسانیت سن لو، تم کو ڈرو اپنے پالنہار سے، جس کو بھی تم اپنا پالنے والا تو مانتے ہو نا، چاہے اللہ کا ہو، گاڈ کا ہو، مالک کا ہو، آدی شکتی کا ہو، پرمیشور کا ہو۔ دنیا میں مختلف زبانیں ہو سکتی ہیں، زبانوں میں مختلف نام ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ذات ایک ہے، وہ انیک نہیں ہے۔ پوری سرشٹی اور پوری کائنات کا تن تنہا بنانے والا بھی ایک ہے اور پوری کائنات کا تن تنہا چلانے والا بھی ایک ہے۔ زبانیں تو مالک کی بنائی ہوئی ہیں، سنسکرت بھی ہماری زبان ہے، عربی زبان ہے، اردو زبان ہے، ہندی زبان ہے، جس زبان میں بھی الگ الگ چیزوں کے نام ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک تو پیغام یہ دیا کہ دیکھو لڑکے والے بھی اپنی بھاوناؤں کو صحیح کر لیں، لڑکی والے بھی، کہ تم سب برابر ہو، کوئی کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے، ایک دوسرے کی رشتہ داری جڑنے جا رہی ہے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف سامنے رکھ کر کے، اللہ کو سامنے رکھ کر کے رشتے کرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم سے پیدا کیا۔ خلق منہا زوجہا، پھر اسی نفس سے، اسی سے ان کے جوڑے کو اللہ نے بنایا۔ اب اسی جوڑے سے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، یہاں سائنس کا ایک اصول جو لوگ پہلے بیان کرتے تھے، لیکن سائنس تو بدلتی رہتی ہے، ابھی تو اس کا ابھی جوانی بھی نہیں آئی ہے، کتنے ابھی بدلتے رہیں گے، اور بدل کے ابھی کیا کیا اس کے فارمولے بدلیں گے۔ پہلے کسی زمانے میں ہم نے سنا تھا کہ انسان پہلے بندر تھا۔ انسان پہلے کیا تھے؟ بندر تھے، پھر ترقی کرتے کرتے انسان بن گئے۔ قرآن نے اس کی دھجیاں اڑا دی کہ انسان کبھی بندر نہیں تھا، انسان انسان ہی تھا۔ بندر تو سزا کے طور پر یہودیوں کو کچھ 3 دن کے لیے جنہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنایا تھا۔ وہ 3 دن وہ نسل زندہ رہی تھی، اس کے بعد ختم ہو گئی تھی، اس کے بعد کوئی نسل انسانوں میں پیدا نہیں ہوئی۔ انسان کو اللہ نے انسان ہی بنایا۔
इंसान को तो खलक मिनहा ज़ौजहा, फरमाया उसी जोड़े से फिर अल्लाह ने बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, फैला दिया उसमें से बहुत से मर्द और औरतों को, दुनिया में बहुत से मर्द औरतों को फैला दिया। कबीला कुंबा खानदान बढ़ता गया, फिर मुल्कों में बढ़ गए, बिरादरियों में बढ़ गए, गांव और देहातों में, पूरी दुनिया में हजरत आदम की औलाद फैल गई। जैसे खानदान बढ़ते गए, अलग अलग होते गए, अलग अलग समुदाय, अलग अलग उसमें खानदानों में तकसीम होते गए, है तो सब एक ही माँ बाप की औलाद। इसलिए अल्लाह के हबीब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजीलत किसी को किसी बिरादरी की बुनियाद पर नहीं है इल्ला बितक़वल्लाह, मगर अल्लाह के तक़वे के साथ। जो मालिक से ज्यादा करीब होगा, मालिक का डर और खौफ जिसके अंदर ज्यादा होगा, वो सर्वश्रेष्ठ होगा, वो अच्छा होगा। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज की ये मुबारक मजलिस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मुबारक है। ये मजलिस निकाह की मुबारक मजलिस है। निकाह एक अहद व पैमान का नाम है। जिस तरह एक अहद व पैमान हम दुनिया में करते हैं, एक चीज मामला करते हैं, ये भी एक मामला है, ये कंसेप्ट है, आपस में एक अहद व पैमान है मर्द औरत का, कि औरत की तरफ से एक अहद होगा, एक वादा होगा। ये निकाह वाले वकील और गवाह हजरात तशरीफ ले जाएंगे बच्ची के पास और बच्ची से पूछेंगे कि बेटा फला इब्न फला के साथ तुम्हारा निकाह किया जा रहा है, इतने मेहर के एवज आप इजाजत देती हैं? वो बच्ची पूरे सूझबूझ के साथ इजाजत देगी, ये समझते हुए कि अब मैं जिंदगी के आखिरी सांस तक इनके पल्लू से बंधने जा रही हूँ, अब मेरी मर्जी नहीं चलेगी बल्कि मेरे शौहर नामदार की मर्जी के मुताबिक मुझे जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। ये इजाजत लेकर के आएंगे और दूल्हे मियाँ उसको कबूल करेंगे कि मैंने उस बच्ची को जिसने इजाजत दी है अपने नफ्स को मेरे हवाले किया है, मैं पूरे हुकूक वाजिबा के साथ, मैं नान नफके से के साथ जिंदगी की आखिरी सांस तक अहद पैमान को पूरा करते हुए कि मौत के सिवा हमारे इस बंधन को दुनिया की कोई चीज तोड़ नहीं सकती है, इस अहद पैमान की मजबूती के साथ मैं उसको कबूल करता हूँ। ये है निकाह का खुलासा और माहसल, जिसके लिए आज तो अल्लाह का शुक्र है इनमें सूझबूझ थी तो माइक लगा दिया, सबको सुनाई दे रहा है। कितने ऐसे निकाह होते हैं कि खाने में लगे रहते हैं लोग, निकाह का पता भी नहीं चलता कि काजी साहब कब आए, निकाह पढ़ा दिया, उन्होंने की जात कबूल, दो चार लोग बैठ गए, जिसकी बुनियाद पर सबको जमा किया गया उसी को गायब कर दिया जाता है। इसीलिए कहा गया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया आलिमु हादन निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद, निकाह का ऐलान किया करो, मस्जिदों में किया करो जहाँ बहुत भीड़ होती। मस्जिद कोई जरूरी नहीं है, मस्जिद यहाँ नहीं है तो यहाँ भी निकाह हो जाएगा, लेकिन निकाह को मस्जिद से में करने का हुक्म फरमाया तो मस्जिद जैसा माहौल तो कम से कम बनाना चाहिए। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, निकाह के मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत पढ़ के ये बताया कि देखो तुमको तक़वे की बुनियाद पर फजीलत है, तुम्हें भी एक मर्द औरत से अल्लाह ने बनाया है। वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, डरो उस जात से जिसके वास्ते से तुम रिश्ते मांगते हो। जब आदमी रिश्ता करता है ना तो कितना साले नेक बन जाता है कि सब कोई देखने आया तो पूरे घर के लोग टोपी लगा के मस्जिद पहुंच जाएंगे, साहब बहुत दीनदार, अरे साहब बिल्कुल उम्रा और हज और ये वो, और फिर ऐसा जालिम बनते हैं कि अल्लाह रहम फरमाए। याद रखो, ये बच्ची किसी की पाली पोसी हुई बच्ची जा रही है आपके घर में, कभी जुल्म ज्यादती अगर हुई तो याद रखना, कभी यारो किसी मिस्कीन पर तुम जुल्म मत करना, कभी यारो किसी मिस्कीन पर तुम जुल्म मत करना, दरख्तों पर भी इनकी बद्दुआ से फल नहीं लगी। याद रखिए, ये अल्लाह को सामने रख करके अहद पैमान करना कि ये हमारे घर की बच्ची है, हमारी माएँ बहनें भी सुन रही हैं, वो भी समझे कि किसी की बच्ची आ रही है। जिस तरह हम अपनी बच्ची के लिए पसंद करते हैं कि मेरी बच्ची को कोई तकलीफ न दे, ऐसे हम दूसरी की बच्ची को भी अपनी बच्ची समझें, सास बनकर नहीं माँ बन करके उसकी जो है आप खिदमत करें, वो आपकी खिदमत करे, आप उसकी खिदमत करें, वो सारे गम भूल जाए। वो बच्ची पूरे गम का एक पहाड़ टूटता है उस पर, पूरे घर में एक मातम कदा बना हुआ होता है, वो अपने घर को छोड़ती है। वो सब जानती है कि मुझे अहद पैमान ऐसा नहीं, ऐसा अहद पैमान नहीं है जैसे हमारा और आपका है।
ایک بزرگ نے فرمایا کہ اگر اہل ایمان اس بچی سے نکاح کے موقع پر اگر عہد و پیمان سے سبق لے لیں تو ان کو سبق یاد آ جائے کہ ہم دن بھر سبق یاد کرتے ہیں کہ ہم اللہ توبہ کرتے ہیں، ہم عہد کرتے ہیں کہ نماز نہیں چھوڑیں گے، پھر وہی کرتے ہیں کہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم عہد کرتے ہیں کہ کسی کا حق نہیں ماریں گے، پھر مارتے ہیں، ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم کسی کا حق نہیں دبائیں گے، پھر بھی دباتے ہیں۔ یہ بچی یہ سمجھ کر کے نہیں کہ چلو ابھی ہمیں چچا آ گئے یا آ گئے، ان کے سامنے میں تو کہہ دیتی ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے، بعد میں میری مرضی ہوگی تو جاؤں گی نہیں جاؤں گی، نہیں، وہ سمجھ رہی ہے کہ میری ماں کو مجھے چھوڑنا ہے، وہ سمجھ رہی ہے کہ میرے بھائیوں کے پیر چھوٹ جائے گا، وہ سمجھ رہی ہے کہ آج میری یہ دہلیز کو خیر بات کہنا پڑے گا۔ جس ماں کے ساتھ چمٹ کر میں سوتی تھی، آج اسے خیر بات کر کے ماں کی گود کو چھوڑ کر کے آج بھی دوسرے گھر کو آباد کرنے کے لیے جاؤں گی، وہ یہ سب سمجھتے ہوئے قبول کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس بچی سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم زندگی بھر کلمہ پڑھتے ہیں اور کلمے کے تقاضے پر کبھی عمل نہیں کرتے۔ یہ بچی ایک ایجاب پر پوری زندگی کی ساری حرکتیں، نقل و حرکت کو چھوڑ دیتی ہے، اپنے مائکے کی ساری زندگی کو تج کر کے سسرال کی زندگی کو اپنا لیتی ہے، خوشی اور غمی کو اپنا کر کے اپنی زندگی کو بسر کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ ہم پوری زندگی اقرار کرتے ہیں اور ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کو یاد رکھیں، مالک کو یاد رکھیں۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا نگہبان ہے، دیکھ رہا ہے۔ یہ جو میں تقریر کر رہا ہوں، یہ تقریر حضور نے فرمائی عربی کی، اسی کا ٹرانسلیشن کر رہا ہوں۔ یہ خطبہ پڑھ دیا جاتا ہے، بتایا نہیں جاتا، یہ خطبہ ایک تقریر ہے۔ پھر دوسری آیت آپ نے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ پھر اہل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے ایمان والو، اے میری ذات کو تسلیم کرنے والو، اے میرے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی برحق خاتم الانبیاء تسلیم کرنے والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسا اللہ سے ڈرو۔ مسجد میں تو ہم بہت بڑے نمازی بن جاتے ہیں، مسجد میں ٹوپی لگا کے پہنچ گئے، ماشاءاللہ سب جگہ رہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور پیٹھ پیچھے پھر کیسی فرمائشیں ہوتی ہیں، وہ چھترپور سے آئے تھے تو ہم تو ویسے اللہ والے لوگ ہیں، دین سے ہمارا تعلق ہے، ہم جہیز کے زیادہ قائل نہیں ہیں، لیکن وہ بلورو بول رہے تھے اور لڑکے نے تھوڑا سا بلورو اس کو کم پسند ہے، باقی ہمارا مزاج تو نہیں، ہم تو لوگوں حضرت لوگوں سے جڑے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جہاں تم نماز میں اللہ سے ڈر رہے ہو، اللہ کے حکموں کی پابندی ضروری ہے، شادی کے موقع پر بھی جہیز کی لعنت سے بھی بچنے میں اللہ سے ڈرو۔ کچھ نہیں، ہمیں کوئی بناوٹ والا نہیں کہ نہیں ہم کو نہیں چاہیے، ہم کو نہیں چاہیے، پھر وایا وایا گھما کر کے، نہ وایا نہ یایا، کچھ نہیں، نہ ڈائریکٹ نہ انڈائریکٹ، ہمیں کسی طرح سے بھی، کس طرح سے جو ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو سامنے رکھتے ہوئے رشتہ کرنا طے کرو کہ ہم جو صاحب ثروت لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، ہم انشاءاللہ اپنے بچوں کی خرید فروخت نہیں کریں گے۔ عہد کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ ارے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر میں اگر ہے، بچی کے مقدر میں ہے، باپ کی طرف سے میراث میں آئے گی اور بچی کو جو حصہ ملنے والا ہوگا وہ ملے گا، آپ کو کیا مطلب اسے، ہمیں تو بچی چاہیے۔ آج اس طرح سے اعلان آپ کر دو، دیکھو رشتے کتنے آسانی سے ہو رہے ہیں۔ میں نے حدیث پڑھی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تنکح المرأۃ لاربعین، لمالها او لجمالها او لحسبها او لدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ یہ سب حضور کی تقریر ہے، حضور نے نکاح کے موقع پہ فرمایا نکاح 4 بنیادوں پر کیے جاتے ہیں، دنیا میں نکاح 4 بنیادوں پر کیے جاتے ہیں۔ لمالہا، لڑکی کے مال کو دیکھ کر کے، ہاں ٹھیک ہے کم خوبصورت بھی چل جائے گی، مال ہے کہ نہیں، بولے ہاں مال تو بمپار ہے، بہت مال ہے، یہ فلاں گاڑی ملے گی، فلاں انہوں نے پہلی والی بچی کو یہ دیا تھا، اندازہ لگا لیتے سب۔ لمالہا، مال کی بنیاد پر۔ اولی جمالہا، کسی کا مزاج خوبصورتی کا ہوتا ہے کہ لڑکی خوبصورت ہے اس لیے ہمیں کرنا۔ اولی جمالہا، اولی حسبہا، یہ حسب نسب، ہر چودھری خاندان ہے، معلوم ہے باندھا کے چودھری ہے،
और मौरानीपुर के चौधरी हैं और हमीरपुर के चौधरी हैं साहब, चौधरी खानदान से, हाँ ठीक है, रिश्ता एक से रिश्ता जुड़ेगा तो कितने लोग रिश्तेदार हो जाएंगे, लिहाजा भी आगे फरमाया औली दीनिहा, या लड़की की दीनदारी की बुनियाद पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तीनों बुनियादों में कोई जान नहीं है। लिमालिहा, माल भी जिल्लो जाइल है, जाइल होने वाला साया है, आज किसी के आंगन में कल किसी का। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह ताला ने फरमाया ये हालात ज़माना है, हम उलटते पलटते रहते हैं, कभी सेठों को फकीर और कभी फकीरों को सेठ बना देते हैं। वो अल्लाह मिनटों और सेकंडों के अंदर बादशाह वक्त को दर दर का भिखारी बना दे और दर दर के भिखारी को बादशाह वक्त बना दे, वो तो मालिक के हाथ में। लिहाजा जिस बुनियाद में कोई जो है पायदारी नहीं है उसको बुनियाद बनाकर निकाह हम क्यों करें। लिमाली है, औली जमाली है, जमाल भी खूबसूरती भी। आपने रिश्ता तय किया, खुदा न खास्त बच्ची को कोई ऐब हो गया, कोई चीज़ लग गई, उसको कहीं दाग लग गया तो खूबसूरती भी ख़त्म हो जाती है। तो खूबसूरती भी कोई ज़्यादा मेयार की चीज़ नहीं है, और अगर दोनों मिल जाए तो अच्छी बात है, कबूल सूरत हो। ली जमालिहा औ ली हसबिहा, हसब नसब भी कोई ज़्यादा पायदार चीज़ नहीं है। भाई चौधरी साहब है और चौधरी साहब के घर में कोई कांड हो गया, कोई मसला हो गया तो अब बदनाम हो गया वो खानदान, तो ये भी कोई पायदार चीज़ नहीं है। पायदार चीज़ एक है दीन, फज पर बिजाति दीन, दीन की बुनियाद पर लड़की से निकाह करो। लड़के वाले भी लड़के से दीन की बुनियाद पर निकाह करें। लड़की वाले भी कम नहीं है, लड़की बड़ी हो जाती है और रिश्ता ढूंढते नहीं, हाई क्लास उसका बंगला हो, इतने ज़्यादा नंदे भी ना हो और ये भी ना हो, लड़की वाले भी कम नहीं है। ऐसी जगह करेंगे लड़का उसका, अरे उसके तो 4 बहनें हैं यार, बहुत काम पड़ेगा उसको, अरे उसके तो 2 बहनें हैं, अरे लड़का सिंगल ही है। कुछ नहीं है, सुकून और राहत का पहुंचाने वाला अल्लाह है। अगर अल्लाह ने हमारी बच्ची के मुकद्दर में सुकून और राहत लिख दिया है तो 10वें लोग होंगे घर में तो सुकून और राहत के साथ जिंदगी गुजारेगी, और अगर उसके दिल में, उसके मुकद्दर में अगर उल्फत है, परेशानी है, तो एक भी काफी नालायक निकल जाएगा। कितने लोग हैं अच्छा समझ के किया, बच्ची परेशान है आज, उन्हें एहसास नहीं है इसको। इसलिए मेरे भाइयों, एहसास जब तक नहीं हो आदमी के अंदर तो बेहिस आदमी किसी काम का नहीं होता है। एहसास, किसी की गाड़ी रास्ते में खड़ी है, यूपी 92, वहाँ से रास्ते से गाड़ी हटा ले। 7299 गाड़ी नंबर है, अपनी गाड़ी हटा ले रास्ते से। वैगनार गाड़ी है भाई, हटा लीजिए भाई, वैसे भी रास्ता छोड़ के खड़ी करनी चाहिए, ये भी सब दीन है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इमाततुल अज़ा सदक़तुन, रास्ते से तकलीफ दे चीज़ का हटाना सदका है। रास्ते तकलीफ दे चीज़ को हटाना सदका है, जबकि हम खुद ही तकलीफ दे चीज़ बन जाते हैं। बहरहाल हटा लीजिए उसको। तो मैं अर्ज कर रहा था कि दीन जो है, जब लड़की के अंदर दीन होगा, दीनदारी होगी, या लड़के के अंदर दीनदारी होगी, तो मेरे भाइयों कभी बच्ची को परेशान नहीं करेगा। वो ठेला लगा रहा होगा लेकिन शाम को अपने घर आकर सुकून और राहत की रोजी खिला रहा होगा, और अपने घर के अंदर फिक्रमंदी के साथ आएगा और उसकी बीवी खुश होगी। और एक आदमी करोड़पति है लेकिन इसे इधर उधर घूम रहा है, रात में 12 बजे 2 बजे 3 बजे आ रहा है और मारपीट कर रहा है, कहीं इधर उधर के गलत सोबतों में पड़ गया, और करोड़पति का तो लड़का है, हमने करोड़पति समझ के किया। कभी करोड़पति नहीं, दीनदार है, उसका मिजाज दीन कैसा है। कितने लोग हैं, आलिम लड़का है तो अरे आलिम क्या करेगा, उसकी तनख्वाह तो 5000 6000 10,000, उसमें क्या होगा। हमारी सोच है। क्यों भाई, तैयारी हो गई? भाई ये जो है बयान जो चालू है, तो आप ये ना समझे कि मौलाना ने माइक पकड़ लिया है तो पता नहीं पूरी रात का बयान करते जाएं। ये आपके भी निकाह की कार्रवाई मुकम्मल नहीं हुई है, और जैसे ये इजाज़त लेके आएंगे अपनी बात में ख़त्म कर दूंगा, आप मुतवज्जे रहें। तो फरमाया जब दीनदार लड़की होगी तो इंशाअल्लाह अपने शौहर का ख्याल रखेगी। दीनदार किसको कहते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि नेक साले औरत वो है जिसको तुम नज़र करो, जिसको देखो तो तुम्हारा दिल खुश हो जाए।
اذا نظرتها سرت کا، جب تم اس کو دیکھو تو تمہیں خوش کر دے. یعنی بہت اچھے انداز سے پیش آئے، آئیے السلام علیکم، سلام کیا، وعلیکم السلام، تشریف رکھ کے فوراً پانی لے آئی. یہ نہیں کہ جیسے وہ گھر میں داخل ہوئی تو منہ پھلا کے بیٹھ کے بیچارہ آیا کاروبار سے اور یہ پہلے منہ پھلائے بیٹھی ہے. کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا. وہ تو بیچارہ ویسے پریشان ہو کے آیا. اس لیے مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، اگر شوہر آیا ہے پریشان ہو کر کے آیا ہے، آپ مسکرا کے ملیے. شوہر بھی جو ہے بات بے دین رہتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہم شیر بن کے داخل ہوں گے تو ہمارا بڑا وقار ہوگا. ارے حضرت، میں جب گھر میں جاتا ہوں نا تو پورے گھر میں خاموشی طاری ہو جاتی ہے. ارے اتنا ڈر خوف، میں نے کہا تم انسان ہو یار. یہ تو جانوروں کا کمال ہے کہ جب وہ داخل ہوتے تو سکتہ طاری ہو جاتا ہے. انسانوں کا کمال تو یہ ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو پورا چہچہانے لگے باغ، بچے بھی خوش ہو جائیں، ابا آ گئے، گھر والے بھی خوش ہو جائیں. ہم نے کہا انسانوں کی صفت تو یہ نہیں ہے کہ جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بالکل سناٹا چھا جاتا ہے. اس لیے گھروں میں جاؤ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کر کے داخل ہو. نہ شوہر سلام کرتا ہے نہ بیوی سلام کرتی ہے. سوچتے ہیں شوہر سلام کرے گا تو ہنستے ہیں باقاعدہ، لیکن سلام دعا ہے. السلام علیکم، یعنی تم پر سلامتی ہو، تم پر رحمت ہو، تم پر برکت ہو. آپ سلامتی بھیجتے نہیں ہیں تو سلامتی آئے گی کہاں سے؟ اس لیے طے کرو کہ بوڑھے بڈھا بڈھی بھی تو کبھی سلام کرتے نہیں، وہ تو ہنستے ہیں. پھر جب داخل ہو کر السلام علیکم، آپ کو سلام کرنے کا موقع ہے. ارے بھئی سلام تو زندگی کی آخری سانس تک ضرورت ہے سب کی. اس لیے طے کریں کہ انشاءاللہ سلام کر کے داخل ہوں گے. عورتیں آئیں گھر میں باہر سے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچے بھی سلام کریں، عورتیں بھی سلام کریں، مرد بھی سلام کریں. ایک ماحول، خوشنما ماحول، کہنے جب نظر پڑے اس پر تو دل خوش ہو جائے. اور فرمایا جب شوہر غائب ہو گھر سے تو اس کے مال کی اور عزت کی حفاظت کرنے والی ہے. یہ نہیں ہے کہ شوہر غائب ہو گیا تو لے مال بہن کو، بھائی کو، ادھر ادھر سب جا کے دے دیا. دینا اس کا حق ہے، کچھ پیسے اس کو شوہر کو دینا چاہیے. اس کو اتباع اس کی بہن کا بھی حق ہے، بھائیوں کا حق ہے، اس کو دینے والا بات ہے. بعض لڑکیاں عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ پورا مال پار کرنا شروع کر دیتی ہیں. 10-10 20-20 ہزار کی گڈیاں غائب کر کے مائکے میں جمع کرتی ہیں کہ ہم وہیں بنوا لیں گے. غلط. یہ جب غائب ہو تو اپنی عزت کی، اگر شوہر پسند نہیں کرتا کہ کوئی فلاں سے بات کرے، غیر محرم ہمارے گھر میں آئے، تو شوہر کی خوشی کے لیے، عورت کے لیے ضروری ہے اس شخص کو بالکل بات نہ کرے، نہ اس کو گھر بلائے جس کو شوہر پسند نہیں کرتا ہے. یہ بھی اس کا ایک حق، تو اس پر اعتماد ہوگا. تو فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر المتاع المرأة الصالحہ. دنیا پوری کی پوری بہترین نعمت ہے اور بہترین نعمت اور نفع کی چیز نیک صالح بیوی. اس لیے جس کو نیک صالح بیوی مل گئی اس کو بہت بڑی نعمت مل گئی. وہ بہت سارا مال نہیں ہوگا اس کے بعد، لیکن اس کا دل خوش ہوگا. اور بہت سارا مال ہے، ٹینشن کے ساتھ ادھر بیوی جو ہے ٹیڑے منہ کر رہی ہے، ادھر بیٹھی ہے، ادھر بیٹھی ہے، کبھی خوشی کی بات ہی نہیں کر رہی، تو کیا ہوگا اس کو؟ اس لیے ایسے ہی شوہر کا حال، شوہر جب آئے تو سلام کرتا ہوا کیا حال ہے بھائی، اس سے کچھ خوشی کی باتیں کرے، اس سے اس کی محبت کی باتیں کرے، اس کے حسن کی تعریف کرے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج تو آپ نے کھانا بہت اچھا بنایا، آج تو ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا لباس پہنا، آج تو ماشاءاللہ بہت اچھا سیٹ ہے آپ کا بستر، آج تو ماشاءاللہ پورا گھر سجا ہوا ہے. ماشاءاللہ ہماری اہلیہ، ہماری جو ہے بیوی جو ہے بڑی سلیقہ مند ہے، بڑے تھوڑی بہت بد سلیقہ صحیح، لیکن آپ تو سلیقہ مند کہیے اس کو، اس کا دل خوش ہو جائے گا. کیا بے وقوف کہیں گے، اس طرح رکھا جاتا ہے. دیکھو فلاں کی بیوی کو، بس اس کا دماغ سنک جائے گا. فلاں کی بیوی کی تعریف نہ تم کرو نہ فلاں کے شوہر کی تعریف وہ کریں. یہ سارے اصول اور ضابطے ہیں میاں بیوی کے حسن انتظام کے، حسن اخلاق کے، جو اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز ہمیں بتائی ہے جس کو ہم واقف نہیں ہیں. اس لیے نکاح کو آسان کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث میں نے پڑھی تھی، ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونا. سب سے بڑا نکاح، ہم سمجھتے ہیں سب سے بڑا نکاح جو سب سے بڑے ہوٹل میں ہو. سب سے بڑے ہوٹل میں، ارے صاحب کیا ہائی فائی شادی ہوئی، معلوم ہے ایک پلیٹ 2000 کی تھی،
2000 की प्लेट पे 1000 का ही खाना खाए, 1000 बर्बाद जा रहा है। कहाँ जा रही है उम्मत? तुम्हारे बच्चे जाहिल हैं, तुम्हारी लड़कियां जाहिल हैं, तुम्हारे पास स्कूल नहीं है, तुम्हारे पास अस्पताल नहीं है, तुम मारे खुशी के फूले जा रहे हो। अरे हमने तो इतनी शादी, अरे साहब 2 करोड़ की शादी की। क्या तुमने 2 करोड़ की शादी में कौन सा बड़ा केला जीत लिया? अरे वो 2 करोड़ बचा करके, एक साहब अभी जाना हुआ मेरा निकाह में, वो 10 लाख रुपए सिर्फ होटल खाली कमरों के 10 लाख चुकाए। कह लगे वो मेरा दोस्त है हजरत, उसको 15 लाख था लेकिन 10 लाख लिया अपने से। मैंने कहा वाह वाह क्या बात। अरे मैंने कहा अल्लाह के बंदे, तुम्हारा बंगला जो है 1 एकड़ में बना हुआ है, यहीं जो है टेंट लगाते, और ये जो 10 लाख तुमने उसको दिया है, इसमें कम से कम 10 बच्चियों की शादी हो जाती, और कम दर्जे का समझ तो 20 बच्चियों की शादी हो जाती, और इसी निकाह में तुम ऐलान करते कि 20 गरीब बच्चियों की शादी मेरी शादी में इंशाअल्लाह हो। ये है, इसमें कोई नाम भी कमाना है तो कुछ काम वाले नाम करके जाओ। औरंगाबाद में एक सेठ ने शादी की थी, पढ़ा होगा आपने अखबार में, 100 घर बना करके दिए थे उन्होंने अपनी बच्ची की शादी में, अरबों खरबों-पति थे। 100 घर गरीबों के बनाए थे और बाकी सारे खर्चे काट दिए थे उन्होंने। ये उसने किया था जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उससे मुंसलिक नहीं है। एक इंसानियत का दर्द था उसके दिल में, किसी के लिए भी दर्द पैदा हो जाता है। ये इंसान को अल्लाह ने दर्द दिल के लिए पैदा किया है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करोबियां। फरिश्ते बहुत थे इबादत के लिए। दर्द दिल, जिस इंसान का किसी की तकलीफ में उसका दिल धड़कता ना हो, वो इंसान का दिल नहीं हो सकता। वो भेड़िया का दिल है, वो इंसान का दिल नहीं है। कितनी बच्चियां हमारे महल्ले में, पड़ोस में, वो हमारे खानदान की हो या ना हो, हमारे मजहब की हो या ना हो, हमारी बरादरी को हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है। कोई भी इंसान गरीब है आपके महल्ले में, गरीब और पड़ोसी, कोई बच्ची ऐसी न रह जाए। हमारे मालदारों की जिम्मेदारी है कि अपने पड़ोस की पूरी लिस्ट उनके घर की हो कि किस घर में कौन बालिग बच्चियां हैं, उनके निकाह क्यों नहीं हो रहे हैं। वो किसी भी समाज की बच्ची हो, वो बच्ची हमारी बच्ची है। हमारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चियों को दुपट्टा ओढ़ाया है, बच्चियों के दुपट्टे उतारे नहीं है। ये रहमतुल लिल आलमीन सरकार मदीना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल, इसलिए हम उनके मानने वाले हैं। फजूल खर्ची से अपने आप को बचाएं। हुजूर ने फरमाया सबसे बड़ा निकाह वो है इन्ना आज़मन निकाही बरकतन, बरकत के एतबार से सबसे बड़ा निकाह वो है जो कम से कम खर्च पर किया जाए, जो कम से कम खर्च पर। ये कौन कह रहा है? आकाए दो जहां सरवरे कौनैन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। दुनिया का कोई मिनिस्टर तारीफ कर देता है तो सारे साहब फला मिनिस्टर साहब आए थे हमारे उसमें, उन्होंने हमारी शादी की तारीफ की। तमाम मिनिस्टरों के मिनिस्टर आकाए दो जहां सरवरे कौनैन सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन शहादत दे रहे हैं कि वो सबसे बड़ा निकाह वो है जो सबसे कम खर्च पर किया जाए। इसलिए तय करो कि इंशाअल्लाह अपने खर्चों को कम करके गरीब बच्चियों की शादियों में खर्च करेंगे। महल्ले की कोई गरीब बच्ची हमारे पड़ोस में किसी भी धर्म की हो, किसी भी जात की हो, किसी भी समुदाय की हो, कोई बच्ची हमारे मालदार रहने से भी क्या फायदा। आपका माल अगर गरीबों के काम नहीं आ रहा, आपके माल से अगर इंसानियत की खिदमत नहीं है, तो वो माल कल क़यामत के दिन आपके लिए वबाल जान बने। ये माल अल्लाह की अमानत है, ये जान अल्लाह की अमानत है, ये औलाद भी अल्लाह की अमानत है। अगर आपने माल का हक अदा नहीं किया तो यही औलाद आपको आपके माल पर कब्जा करके आपको ओल्ड हाउस भेजने के लिए तैयार होगा कि ये बुढ़ा बुढ़ी खांसते खांसते हमारो डिस्टर्ब करते हैं, इनको ओल्ड हाउस भेज दो, सब खर्चा तुम्हारा देंगे, ये वहीं रहेंगे वहीं मरेंगे। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इसलिए अपनी औलाद की सही तरबियत करें, अपने माल का सही हक इस्तेमाल करें। पहले तो 2.5% ज़कात की पाबंद हो हम, और 2.5% ज़कात निकालने के बाद फिर हमारा और गरीबों का हक है, उसमें से हम शादी ब्याह में खर्च करें। हम तो 2.5% ही हमारे लाले पड़े, वही नहीं निकलता। तो जब आप अल्लाह के टैक्स में कमी करेंगे
تو پھر جی ایس ٹی آئے گا، پھر دوسرے ٹیکس بھی لگیں گے، پھر حکومت سب نکال لے گی، اللہ تعالیٰ سب حکومتوں کے ڈنڈے بیٹھائے گی اور سب وصول کر لے گی جب اللہ کے حق کو ادا نہیں کرے گی۔ اس لیے اللہ کا خصوصی ٹیکس جو ہے 2.5% وہ تو ادا کرے۔ پھر صدقات میں حصہ ہے، غریبوں کا حصہ ہے، وہ انشاءاللہ دیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمارے مال میں ڈکیتی نہیں ڈال سکتی۔ تو طے کریں کہ انشاءاللہ نکاحوں کو آسان کریں گے، اپنے اسکول بنائیں گے، اپنے کالج بنائیں گے، اپنے بچوں کو صحیح تربیت کے انتظامات کریں گے۔ یہ دکھاوا 2 دن کا ہے، تم کتنا خوش کرنے کے لیے سوچ لو آپ، لیکن دوسرے ذرے یار سب تو ٹھیک تھا، لیکن وہ آئس کریم پتہ نہیں کون سی لے آئے تھے یار، وہ اس میں مزہ نہیں آیا، وہ بھلا پتہ نہیں کیا ہے، وہ بہت اچھا کباب تھا، وہ کباب پتہ نہیں اس میں مرچی زیادہ تھی، ارے کیا کیا یار، کچھ نہیں کیا۔ بھائی کتنا بھی آپ کروڑوں کا خرچ کر دیں گے تو بھی آپ کو خوشی ملنے والی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا ہے اپنے کو، نہ ہمیں کسی دکھاوے سے مطلب، ہمارا اللہ اس کو قبول کر لے بس اس میں ہماری خوشی ہے۔ ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتا دیا ہے بس وہی راستہ کامیابی کا ہے۔ ایک راہ کے علاوہ ہر راہ پر خطر ہے، جس پر چلے تھے سرور وہی راہ معتبر ہے۔ طے کریں کہ انشاءاللہ اپنے آنے والی نسلوں میں چاہے بھی بچیوں کا نکاح ہو یا بچوں کا نکاح ہے، انشاءاللہ سادگی کے ساتھ کریں گے اور فضول خرچی سے اپنے پیسے کو بچا کر غریبوں کی خدمت میں انشاءاللہ لگائیں گے، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ جہیز کی سماجی لعنت سے اپنے معاشرے کو بچائیں گے، اور میراث میں جو حصہ بچیوں کا بنتا ہے جو واجب اور فرض ہے اس کو ادا کریں گے۔ اصل میں گڑبڑی یہ ہوتی ہے، 2 منٹ میں کہہ دیتا ہوں کہ بچی والے بھی کوئی کم وہ نہیں رہتے، وہ بوٹی دے کے بکرا ہضم کر جاتے ہیں۔ لڑکی کا اس کا حصہ بنتا ہے 10 لاکھ روپے میراث میں، اور اس کو جہیز دے دیا 2 لاکھ کا، 8 لاکھ ہضم کر گئے، اور جہیز دیا 2 لاکھ دیا، نقد 2 لاکھ دیا، 2 لاکھ کیا اس کا تو 10 لاکھ بن رہا تھا، وہ غائب کر گئے آپ۔ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا، سارے عمرے سارے حج ایک طرف رہ جائیں گے اگر ہماری لڑکی کھڑی ہو گئی کہ میراث میں میرا حصہ اس نے نہیں دیا۔ اس لیے میراث کا رواج دو، جہیز کی سماجی لعنت کو ختم کرو، انشاءاللہ معاشرے میں امن و چین آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔